اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کا اللہ سبحانہ کے لیے مخصوص ہونا، جیسا کہ کلمہ مبارک حمد کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ حمد صرف اور صرف خداوند سبحان کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی طور پر محمود نہیں ہو سکتا، یعنی محمود یعنی تعریف کے لائق حقیقی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر وہ مقام یا شخصیت جو قابل حمد ہو، در حقیقت وہ خداوند سبحان کے افعال و صفات کا ایک پہلو ہے۔ جس کی بھی تعریف کریں وہ چیز جو ہے مثلا اچھی ہے، نعمت ہے، اور اس پر حمد کرتے ہیں، تو اصل میں وہ نعمت کس کی طرف سے؟ خدا سبحان کی طرف سے۔ تو وہ حمد حقیقت میں خداوند سبحان کی حمد قرار پاتی ہے، اس کے افعال و صفات کا ایک پہلو ہے۔ اور جو انسان اس حقیقت کو بہتر طور پر پہچان لے، وہ بلند ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند نہ ان فرائض کو بہتر پہچانتا ہے اور نہ بہتر انداز میں ان پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو پہچانا ہے پروردگار کے مقام کو، اور جس انداز پر انہوں نے عمل کیا ہے، تو پھر اللہ نے ان کو مقام محمود عطا فرمایا۔ دینی ادب، دینی کلچر کیا ہے؟ کاموں کی ابتدا حمد سے کرنا۔ اگرچہ حمد کے بارے میں بھی یہی آیا ہے کہ جیسا کہ بسم اللہ کے بارے میں ہے، ہر وہ کام جو خدا کی حمد سے شروع نہ ہو وہ بے نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ حمد انسان کو کس مقام تک لے جاتی ہے۔ یہ تو ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جس طرح کہ بسم اللہ ہے تو پھر حمد خدا سے بھی شروع کرے۔ لہذا یہ پتہ نہیں کہ حمد جو ہے انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ شکر اور نعمت میں اضافہ، حمد شکر اور نعمت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری جو نعمتیں ہیں اس میں اضافہ کریں گے۔ شکر حقیقت حمد کے قریب ہے، لیکن بعین ہی من وان حمد نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور تمہاری جو نعمت ہے اس میں اضافہ کریں گے، عطا کریں گے، اضافہ کریں گے۔ شکر نعمت کے مقابلے میں کفران نعمت ہے۔ کفران نعمت کے بارے میں خداوند متعال نے ضمنی طور پر وعید فرمائی۔ وعید کہتے ہیں یعنی تنبیہ کرنا، یعنی کسی کو مثلا دھمکی دینا یا ڈرانا، وارننگ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وعید۔ ایک وہ وعدہ ہوتا ہے، وعدہ نعمت عموماً جو ہے وہ نعمت کے عوض میں وعدہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں عطا کروں گا، جس طرح کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، یقیناً میں تمہاری اس میں نعمت میں زیادتی پیدا کروں گا اور ان کو زیادہ دوں گا تمہیں۔ جبکہ شکر کے بدلے میں صریح وعدہ فرمایا ہے، یہاں تنبیہ کی ہے، ایک وارننگ دی ہے کفران نعمت کے بارے میں،
جس طرح کہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یہاں پر لازیدنکم یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا، یہاں پر وعدہ ہے، لیکن وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یہاں پر فرمایا اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، نہیں فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، جس طرح لَأَزِيدَنَّكُمْ ہے تو اس کے مقابلے میں یہی آنا چاہیے تھا، وعید جو ہے ڈائریکٹ وارننگ یہی ہونی چاہیے تھی کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا، نہیں، بلکہ فرمایا بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ یہ ایک ضمنی تنبیہ ہے، وعدے کے بالکل برخلاف ہے، وعدے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لیکن کفران نعمت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ضرور تمہیں عذاب دوں گا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جان لو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ بسا اوقات خدا معاف بھی کر دیتا ہے۔ در حقیقت شکر اور نعمت میں اضافے کے درمیان لازم و ملزوم کا تعلق ہے، جبکہ کفران نعمت اور غضب الہی کے درمیان ایسا تلازم نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات خداوند متعال معاف بھی کر دیتا ہے۔ انسان کفران نعمت کرتا ہے، اس کے اگر لازم و ملزوم ہوں تو پھر حتماً اس کا عذاب ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ خداوند متعال معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یعنی نعمت میں اضافے کا وعدہ ہے، لیکن عذاب دینے کا وعدہ نہیں، وعید ہے، ایک وارننگ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شکر نعمت انسان کو بلند مقام تک لے جا سکتا ہے، تاہم یہ کہ حمد اور شکر انسان کو کس بلند مقام تک پہنچاتے ہیں، اس کی صراحت قرآن مجید میں اس طرح نہیں آئی جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کا مبین اور مفسر فرمایا ہے، یعنی قرآن صامت ہے، اس کو کون تفسیر کرے گا، اس کی تبیین کون کرے گا؟ جس طرح کہ ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک معلم ہوتا ہے، کتاب خود تو نہیں بول سکتی، معلم بولے گا اور معلم اس کی تفسیر کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی میتھمیٹک کی کتاب ہے تو میتھمیٹک کا کوئی استاد ہونا چاہیے جو اس کو جانتا ہو، اس کے رموز کو جانتا ہو، اسرار کو جانتا ہو۔ کوئی بیالوجی ہے، فزکس ہے، کوئی اور کتاب ہے، اردو ہے، کوئی بھی کتاب ہے، تو کتاب تو خود بولنے کے قابل نہیں ہوتی، کتاب کو بلوایا جاتا ہے۔ کتاب کو بلوانے والا کون ہے؟ وہ مبین ہے، واضح کرنے والا، اور مفسر ہے جو اس کی تفسیر کرے، اس کے پردوں سے جو اس کے رموز و اسرار ہیں اس سے پردہ اٹھائے اور اس کی وضاحت کرے۔ تو اس وجہ سے خداوند متعال نے ایک قرآن صامت نازل کیا، اس کے ساتھ قرآن جو ناطق ہیں ان کو بھی پیدا فرمایا، ان کو بھی خلق فرمایا۔ سلیبس کو کوئی خدا نے بنایا ہے، نصاب کو بنایا ہے، تو نصاب کے لیے اللہ نے ایک دو نہیں بلکہ ہمارے لیے 14 استاد بنائے جو سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے، اور ایسا علم جن کے علم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کا علم لدنی ہے، ان کا علم حقیقی ہے، ان کو بیان کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، ان کو کوئی شک لاحق نہیں ہوتا۔ جس طرح خدا ذوالجلال نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید۔ اسی طرح یہ کتاب صامت میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قرآن ناطق میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی فکر میں، ان کے عمل میں، ان کی تبیین میں، ان کی توضیح میں، ان کی تفسیر میں، ان کی تعویل، جو کچھ بھی وہ بیان کریں وہ علم لدنی ہے، علم پروردگار ہے، علم حقیقی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس علم کو اٹھانے کے لیے، اس علم کو برداشت کرنے کے لیے ایسا قلب چاہیے، ایسا سینہ چاہیے کہ جس میں وہ علم سما سکے۔ تو لہذا ہمارے لیے
یہی نمونہ ہے اور یہی مفسر ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے ارشادات میں حمد کے خصوصیات اور آثار بیان کیے گئے ہیں جو آپ کی خدمت میں اس لیے عرض ہیں کہ تاکہ مومنین اس سے آگاہ ہوں اور اس کے بارے میں جانیں کہ حمد کی اہمیت کیا ہے، حمد کی ثواب کیا ہے اور حمد کیوں ضروری ہے۔ یہ عظیم مولا امام سجاد علیہ السلام کی کتاب جو ہر مومن جانتا ہے، صحیفہ سجادیہ، جو اہل البیت کی زبور کہلاتی ہے اور اس کی بہت عظمت ہے۔ ایک دعاؤں کا مجموعہ 54 دعاؤں پر مشتمل امام علیہ السلام کی یہ صحیفہ جو ہے سجادیہ، جو معارف سے بھرپور ہے، جس کے ہر لفظ میں ایک معرفت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس میں موجود ہر دعا اپنی جگہ قرآن کریم کی آیات کی ایک تشریح ہے، شرح ہے۔ اس صحیفہ مبارکہ کی سب سے پہلی دعائے حمد ہے۔ لہذا مومنین و مومنات آئیں ہم سب مل کر بعض جملات پر نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا قلب پاکیزہ ہو جائے، ہمارا عمل پاکیزہ ہو جائے۔ آپ سب مل کر یہ شکر کریں، حمد پروردگار کریں کہ پروردگارہ تو نے ہمیں زین العابدین، سید الساجدین جیسے عظیم امام عطا فرمائے۔ جس امام کی طرف نگاہ کریں وہی علم و عمل کا ایک عظیم پیکر ہے، اور ان کے کلام پر نظر ڈالیں تو ان کا کلام بھی ایسے ہی معصوم جس طرح کہ وہ خود معصوم ہیں۔ لہذا ہم بعض جملات پر نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ حمد کو امام علیہ السلام کس طرح معنی کرتے ہیں اور حمد کے اثرات سلبی اور اثباتی لحاظ سے کیا ہیں۔ یعنی حمد کوئی نہ کرے تو اس کے اثرات کیا ہیں، اور اگر کوئی حمد کرے تو پھر اس کے کیا اثرات ہیں، اور انسان کو حمد کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں پر نگاہ ڈالیں گے اور یہاں پر غور و فکر کریں گے تو پھر ہمیں کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اور مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی معرفت بڑھائے، کیونکہ ہر انسان کی دنیا میں بھی، جس طرح دنیا میں بھی ہے کہ جو انسان زیادہ علم رکھتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ علم نور ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اس کو ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح جس پر خداوند متعال راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو دین میں تفقہ اور دین کا علم عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے کہ خداوند متعال جس سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ائمہ اہل بیت اور مولا امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ائمہ سے کس قدر محبت ہے۔ ائمہ سے محبت یہ نہیں کہ فقط مولا کی ذات سے محبت ہو اور مولا کے افعال اور مولا کے ارشادات سے محبت نہ ہو، بلکہ ہاں، اگر آپ سے ایک سوال ہے، اگر آج کے دور میں اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کا یعنی قمیض مبارک ہے اور ان کا کرتا مبارک ہے، تو آپ کیا خیال کریں گے کہ آپ چین سے بیٹھیں گے؟ نہیں، یقیناً آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ آپ جائیں گے مولا کے کرتے کی زیارت کریں گے کہ وہ کرتا کہ جو مولا کے جسم مبارک سے مس ہوا ہے، آپ اس کو چومیں گے، اس کو تبرک سمجھیں گے۔ وہ کرتا جو مولا کے جسم سے مس ہوا ہے اور مولا اس کو پہنتے تھے، ہمارے ہاں اس کی اتنی قدر ہے، لیکن وہ صحیفہ سجادیہ جو امام معصوم، امام زین العابدین علیہ السلام کے قلب مبارک، ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ دعائیں ہیں، کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں؟ تو ہم خود میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس قدر آشنا ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ساتھ، اور کس قدر ہم نے ان کو اپنا شعار بنایا۔ صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا، اس میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ سب تعریفیں
سب تعریف اللہ کے لیے جو ایسا پہلا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، یعنی ایسا پہلا کہ جس سے پہلے کوئی نہیں ہے، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ حمد توحید خدا سے آغاز کرتی ہے۔ الحمدللہ الاول، یعنی وہ اللہ کے جو اول ہے، ایک ہے، اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ سب سے پہلے وہی ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر نبوت اور ہدایت الہی کی طرف یہ حمد بڑھتی ہے، اور آگے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں والحمدللہ الذی لو حبس عن عبادہ معرفت حمدہ، اور حمد اس خدا کے لیے ہے اگر وہ اپنے بندوں سے حمد کی معرفت روک لیتا، یعنی حمد کا فہم اور حمد کی سوجھ بوجھ اور وہ عقل جو حمد کو پہچان سکے اور حمد بجا لا سکے، اگر خداوند متعال بندوں کو نہ دیتا، یہ فہم نہ دیتا، یہ ادراک نہ دیتا، یہ پہچان نہ دیتا کہ حمد کس طرح کی جاتی ہے، علی ما ابلانا من مننہ المتتابعہ واسبغ علیہم من نعمہ المتظاہرہ، اپنی مسلسل نعمتوں کے بدلے اور اپنی پہم اور ظاہر نعمتوں کے مقابلے میں اگر وہ لوگوں کو سکھاتا نہ کہ اس کی حمد کریں، لیکن اگر حمد نہ سکھاتا تو یہاں پر کیا ہوتا، یہاں اسباغ یعنی اسبغ علیہم، اس کا مطلب ہے تازگی اور شادابی، جیسے اسباغ وضو کہا جاتا ہے یعنی تازگی سے وضو کرنا، یا سابغ النعم یعنی وہ ذات جس کی نعمتیں فراوان اور شاداب ہوں، نعم متظاہرہ من نعمہ المتظاہرہ، کیا مطلب، متظاہرہ یعنی ایک کے بعد ایک واضح نعمتیں، متظاہرہ یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اسی طرح واضح نعمتیں اور متواتر نعمتیں۔ امام مبین امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خداوند سبحان اپنی حمد کی معرفت اپنے بندوں کو نہ دیتا تو وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے لیکن کیا نہ کرتے، فلم یحمدوہ، پھر وہ اسے حمد نہ کرتے، نعمتیں تو مصرف کرتے، نعمتیں خرچ کرتے، لیکن وہ حمد نہ کرتے، کیونکہ وہ حمد کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ حمد ہوتی کیا ہے۔ وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ، اور اس کے رزق سے وسعت سے فائدہ اٹھاتے مگر شکر نہ کرتے۔ یہ ایک واضح اور ابتدائی نتیجہ ہے، اگر خداوند انسان کو حمد کی شناخت کی توفیق نہ دے تو وہ الہی نعمتیں استعمال کرتا ہے مگر اس میں نہ حمد ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بغیر حمد و شکر کے۔ اب سوال ہے اگر کوئی شخص خدا کی نعمتیں استعمال کرے اور حمد و شکر نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایک ابتدائی اور بہترین سوال ہے۔ نعمتیں تو وہ دے گا کیونکہ اس نے خود ذمہ اٹھایا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زندگی حیات عطا کرتا ہے، پہلی نعمت حیات اس نے ہمیں وجود عطا کیا، اس کے بعد جو ہے تمام لوازمات زندگی اسی کے اوپر لازم ہے کہ وہ عطا کرے، وہ نعمتیں دے گا، لیکن اگر وہ حمد کی جو ادراک ہے وہ ختم کر دے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ، اور اگر وہ ایسے ہی ہوتے یعنی کھاتے پیتے سب کچھ لیکن وہ شکر اور حمد نہ کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا، انجام کیا ہوتا، تو مولا کا اس ارشاد میں وہ موجود ہے لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، تو وہ انسانیت کے حدود سے نکل کر حیوانیت کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جانور بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، جو مرضی آئے جو کے سامنے وہ کھاتے ہیں، مگر ان کے اندر وہ شناخت نہیں ہوتی کہ کہیں الحمدللہ رب العالمین۔
اگر انسان بھی خدا کی نعمتیں کھائے پیے استعمال کرے مگر اسے حمد نہ کرے تو انسانیت کی حدود سے نکل کر حیوانیت کی سطح پر گر جاتا ہے۔ یہاں پر سید سجادیہ کے معروف و مشہور شرح کرنے والے مرحوم سید علی رضوان اللہ علیہ نے ایک لطیف نکتہ بتایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا گیا لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمَةِ، یعنی وہ انسانیت کی حدود سے نکل کر حیوانیت کی حد میں داخل ہو جاتے۔ یہاں انسانیت کے لیے جمع یعنی حدود، جو لفظ ہے حدود وہ جمع استعمال ہوا ہے، انسانیت کے لیے حدود جمع استعمال ہوا ہے، حد کی جمع ہے، جبکہ حیوانیت کے لیے مفرد لایا گیا الی حد البہیمیہ، یعنی حیوانیت کی حد میں داخل ہو جائیں گے۔ انسانیت کے حدود یعنی حدود جمع ہے، اس سے نکل جائیں گے اور حیوانیت کی حد میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر لفظ جو جمع استعمال کیا گیا ہے انسانیت کے لیے اور بہیمیہ کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا گیا لَخَرَجُوا مِنْ حَدِّ الْإِنسَانِیَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَہیمیہ، یا اس طرح نہیں تو یا پھر اس طرح ہونا چاہیے مِنْ حدود الْإِنسَانِیَّةِ إِلَى حدود الْبَہیمیہ، یعنی دونوں میں حد الانسانیہ اور حد البہیمیہ ہوتا، یا من حدود الانسانیہ الی حدود البہیمیہ۔ تو یہ کیوں نہیں فرمایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانیت کی حدود یعنی انسان ہونے کے لیے بہت سے کمال درکار ہیں، یہ کثرت کمالات کا میدان ہے۔ کثرت کمالات، کتنے انسانیت کے کمالات ہیں، انسانیت کے کتنے حدود ہیں اور کتنے انسانیت کے درجات ہیں کہ جن کا شمار کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ان کے مثلاً اخلاق ہے، کردار ہے، اور ان کے واجبات کی ادائیگی کے اعتبار سے ان کے اندر کمالات مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح اللہ نے انبیاء کو فضیلت عطا کی ہے تو اسی طرح انسانیت کے بھی حدود ہے، اور ایک انسان ایک حد تک ہے، دوسرا دوسری حد تک، تیسرا تیسرے کمال کی حد تک ہے۔ اسی طرح انسانیت کی بہت زیادہ کمال ہیں۔ اسی وجہ سے امام فرماتے ہیں اگر یعنی گویا کہ اس کو بیس بنایا گیا ہے حمد کو، اگر حمد کی معرفت نہ ہوتی تو انسان تمام کمالات انسانیت سے نکل کر ایک ہی گہرے کنویں میں جا گرتا۔ وہ کنواں کیا تھا؟ الی حد البہیمیہ، بہیمیت کی حد، وہ ایک ہی ہے۔ جب انسان کے پاس ایسا شعور و ادراک نہیں ہے اور وہ نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کمال کوئی نہیں ہے۔ جب کمال نہیں ہے تو پھر زوال ہے اور پستی ہے، اور پستی جو ہے وہ کہ کہاں لے جائے گی؟ مثل حیوان کے، وہ حیوانیت کی حد میں داخل، اور حیوانیت کی حد یہی ہے کہ اس کے پاس عقل نہ ہو، اس کے پاس ادراک نہ ہو اور اس کے پاس شعور نہ ہو۔ لیکن حیوانیت صرف ایک حد رکھتی ہے اور وہ ہے عقل کا نہ ہونا۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی جو انسان بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ جو حیوان بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ بس اگر کوئی شخص الہی حمد کو ادا نہ کرے تو وہ تمام انسانی کمالات سے باہر نکل جاتا ہے اور بے عقلی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب بے عقلی کے دائرے میں داخل ہو تو یہی حیوانیت ہے۔ لفظ بہیمہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کا عمل یعنی بہیمہ یعنی جانور، اس کا عمل مبہم اور غیر منظم ہوتا ہے۔ اس کے ہاں کوئی ضابطہ، واضح کوئی ضابطہ نہیں ہوتا کہ کیا اس کے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے۔ وہ ہر اس چیز کو کھاتا ہے جو اس کے ذوق و مزاج کو اچھی لگے۔ اس کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی حد ہے، جہاں نہ کوئی قانون ہو، نہ کوئی حد ہو، نہ کوئی قید ہو، نہ کوئی ضابطہ ہو، اور نہ کوئی وہاں پر نظم و ضبط ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ
حیوانیت، جو اس کو اچھی لگتی ہے وہ اس کو منہ مارتا ہے، اور اس کے مزاج کو اچھی لگتی ہے تو وہ کھاتا ہے۔ لہذا اس لیے بہیمہ کو اس لیے کہا گیا ہے بہیمیہ، یعنی وہ جس کے عمل جو ہے، جس کا کام جو ہے اس میں کوئی سارا کا سارا ابہام ہے اور کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہم انسانیت کا لازمی جوہر ہے، یعنی جو پہچان ہے انسانیت کی لازمی جوہر وہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ لہذا اس تجزیے کے مطابق حمد انسان کا لازمی اور بہترین اس کی مقوم وصف ہے۔ مقوم یعنی اس کی ذات کو تشکیل دینے والا وصف ہے، یعنی حقیقت ذات کو، یعنی جو انسان حامد ہو وہی حقیقی انسان ہے۔ اور اگر کوئی شخص انسان کی شکل میں ہو مگر حمد الہی اور شکر گزار نہ ہو تو وہ انسانیت کی بنیادی شرط سے محروم ہے، اگرچہ اسے عرف عام میں حیوان ناطق یعنی اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ حیوان ایسا جو کہ قوت ادراک رکھنے والا بولنے والا ہے، یعنی ایسا حیوان جو بول سکتا ہے، مگر یہ تعبیر ناقص ہے اس کے لیے۔ ہم بھی کہتے ہیں یار یہ کوئی انسان کہلانے کا حقدار ہے، اتنا ظالم ہے، اتنا فاسق ہے، اتنا شقی ہے، اتنا بدبخت ہے۔ ظاہر میں اس کی شکل انسان والی ہے، اصل اس کی حقیقت جو ہے وہ حیوان ہے۔ اگر کوئی اللہ کا حامد نہ ہو، حمد کرنے والا نہ ہو، تو اس کا دوسرے جانوروں سے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بول سکتا ہے اور وہ نہیں، ورنہ وہ بھی حیوان ہے۔ یعنی حیوان بول نہیں سکتا، انسان بول سکتا ہے، فرق یہی ہے۔ یہ سب کوئی بتاتا ہے کہ عقلی تجزیے کی روشنی میں حمد انسانیت کا ایک ایسا جوہری وصف ہے، اگر کسی میں یہ وصف نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے۔ یہ کم از کم اثر ہے جو حمد کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بعض انسانوں کے جانوروں سے بھی کم تر ہونے کی وجہ وہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض انسانوں کو قرآن میں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ تمام مخلوقات تسبیح کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44 میں یہ ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، یہ تسبیح پتھروں، پانیوں اور دیگر موجودات میں موجود ہے، لیکن جب خدا فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہیں۔ سورہ اعراف 179 آیت میں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ جانوروں میں کمزور درجے کا شکر موجود ہے، لیکن وہ عقل کی نعمت سے محروم ہونے کے باعث عقل کامل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو عقل کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ لہذا کمزور درجے کا شکر ان میں موجود ہے، لیکن انسان کو عقل کامل دی گئی ہے۔ اگر وہ اپنی عقل کو شہوت اور غضب کے تابع کر دے تو وہ نہ صرف حیوان بن جاتا ہے بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ حیوان اپنی حیوانی سطح کی عقل کے مطابق صرف اپنی خواہش اور غصے کی تکمیل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو ان کی حیوانی، ان کو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ اپنی خواہش اور جتنی ان کی ہو وہاں اس کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ مگر انسان اپنی عقل کو بھی انہی شہوانی اور غضبانی تقاضوں میں لگا دیتا ہے، یعنی انہی حیوانی تقاضوں میں لگا دیتا ہے، یعنی اپنی ہوشیاری اور ذہانت کو گمراہی کے کاموں میں صرف کر دیتا ہے۔ جب ایسا صرف کرتا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حیوان اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوان بھی خواہش اور غصے اور اپنی مرضی کے تابع ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان عقل کے باوجود ایسے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ حیوان کے پاس تو عقل ہے نہیں، اس کے پاس عقل ہونے کے باوجود بھی یہ عقل کو اس نے ضائع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس حیوان سے بدتر ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں لیکن معمولی شکر ہے اس کے پاس، لیکن اس کے عقل کے باوجود اللہ کی حمد اور اللہ کے شکر سے محروم ہے۔
خداوند متعال ہم سب کو محمد و آل محمد کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔